بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے صحیح مسلم میں، اس کا نمبر ہے 6853۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مومن کی کسی مصیبت یا پریشانی کو دور کرتا ہے دنیا کی مصیبتوں میں سے، دنیا کی پریشانیوں میں سے، نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت کی کسی مصیبت کو اس بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ اس نے کسی مومن کی مصیبت پریشانی کو، دنیا کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو دور کیا تو اللہ رب العالمین آخرت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل اس کی دور کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جو شخص کسی مشکل میں پھنسے ہوئے یا تنگ دست کے لیے آسانی کا سامان مہیا کرتا ہے، کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کی برائی کو چھپا لیتا ہے، اس کو عیاں نہیں کرتا، اس کو لوگوں میں پھیلاتا نہیں ہے بلکہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپا دیں گے، اس کی برائی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپا دیں گے۔ یعنی وہ مسلمان کے عیب کو چھپا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے عیب کو چھپا دیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں، اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے، وہ کسی مشکل میں ہے، اس کے لیے آسانی کر رہا ہے، کوئی بھی مدد ہیلپ اس کی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔